Assalamu alaikum, brothers and sisters. Thank you for joining me today. If you guys are new to my channel kind of focuses on topics of Islam in the West and the world. It has informational videos for converts to Islam. तमाम बहनों और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियोस देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर मज़हब तब्दील करके इस्लाम कबूल करने से मुतालिक वीडियोस होती हैं। इसके साथ साथ मैं मगरबी ममालिक में इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मौज़ूआत पर भी वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोस देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपको अपने इस्लाम कबूल करने के बारे में तफसील से बताऊंगी कि मैंने क्यों अपने पुराने मज़हब यानी ईसाईयत को छोड़कर इस्लाम कबूल किया। नए आने वालों को बता दूं कि मैं लंदन में रहती हूं और मैंने 3 साल पहले इस्लाम कबूल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बचपन चर्च के माहौल में ही गुजरा है, क्योंकि मेरी दादी बहुत कट्टर ईसाई थीं और वो बाकायदगी से हर संडे को चर्च जाती थीं, तो मैं भी उनके साथ चर्च जाया करती थी। मैं चर्च में बाइबल क्लासेस अटेंड करती। इसके अलावा क्वायर गाना और दीगर बच्चों के लिए मुनक्किद की जाने वाली चर्च एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना मेरा पसंदीदा मशगला था। इसके अलावा मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन भी चर्च के मातहत चलने वाले स्कूल में हासिल की है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि मेरा ईसाईयत पर विश्वास बचपन से काफ़ी गहरा था। चर्च एक्टिविटीज़ के अलावा अपनी आम जिंदगी में मैं तकरीबन सारे ही लड़कों वाले शौक रखती थी। मैं फुटबॉल खेलती थी, मैं साइकिल रेस में हिस्सा लेती थी, मुझे घुड़सवारी बहुत पसंद थी। मैं बचपन में लड़कों से ही ज़्यादातर खेलकूद में वक्त गुजारती थी। जब मैं 7 साल की हुई तो मेरी वालिदा ने मुझे इस बात पर तंबीह करना शुरू की। 9 साल की उम्र तक आते आते मेरी माँ ने मुझे सिर्फ इसलिए डांस स्कूल में डाल दिया था ताकि मुझे लड़की होने का एहसास दिलाया जा सके। मैं चूँकि अपनी तीनों बहनों में सबसे छोटी थी और मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि उनका कोई बेटा होता, इसलिए उन्होंने मेरी परवरिश ही बेटों की तरह करने की कोशिश की थी और वो मुझे लड़कों जैसा ही बनाना चाहते थे। मगर मेरी वालिदा का ख्याल था कि ऐसा करने से मेरी असल पर्सनैलिटी मस्क हो जाएगी। फिर जब मैं सेकेंडरी स्कूल में आई तो मेरी माँ ने मेरे लिए गर्ल्स स्कूल का इंतखाब किया, यानी ऐसा स्कूल जिसमें सिर्फ लड़कियां ही तालीम हासिल करती थीं। बहरहाल स्कूल के बाद शाम में लड़कों के साथ पार्क में खेलना और लड़कों के साथ मेरी दोस्तियां वैसे ही जारी रहीं। 14 साल की उम्र में स्कूल में मैंने ऐसी गलत लड़कियों के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया जो हर रोज शाम को पार्क में सिर्फ इसलिए जाती थीं ताकि लड़कों से दोस्तियां कर सकें। इस तरह मुझे 14 साल की उम्र में उन अजीब नज़रों का शऊर आया जिन नज़रों से लड़के लड़कियों को देखते हैं। इससे पहले मैं लड़के और लड़की के अलग अलग जेंडर के हिसाब से फ़र्क को समझने से कासिर थी। मगर 14 साल की उम्र में मुझे ये शऊर हासिल हुआ कि लड़के और लड़की में कुछ चीज़ों में लिमिट्स मुकर्रर की गई हैं। बहरहाल मैंने एक ड्रामा स्कूल में भी एडमिशन ले लिया और शाम को ड्रामा स्कूल में क्लासेस लेने जाने लगी। फिर जब मैं 17 साल की उम्र में कॉलेज में आई तो मैंने तालीम के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दी। वो जॉब भी उसी डांस और ड्रामा सिखाने वाले स्कूल में थी जहाँ से मैं आर्ट की तालीम ले रही थी। मैं स्कूल में और दीगर छोटे स्टेज शोज में परफॉर्म करने में काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गई थी और मेरा इरादा यही था कि मैं कॉलेज के बाद शोबिस को ही ज्वाइन करूंगी। 17 साल की उम्र में आकर मेरी वालिदा ने भी मेरे लिए फिक्रमंद होना छोड़ दिया था, क्योंकि मैं पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर रही थी। इसलिए भी मुझे थोड़ी आज़ादी मिल गई थी कि मैं अपनी मर्जी से कभी भी किसी के साथ भी कहीं भी आ जा सकती थी। बस आप यूँ समझ लीजिए कि मेरी ज़िंदगी इन्हीं 3 चीज़ों यानी कॉलेज, ड्रामा स्कूल और दोस्तों के साथ मौज मस्ती में ही गुजर रही थी। मेरी ज़िंदगी में ऐसा एक हादसा पेश आया कि मुझे पहली मर्तबा एहसास हुआ कि ज़िंदगी में तकलीफ़ें और परेशानियाँ क्या होती हैं।
میں یہاں اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتی، بس اتنا بتا دیتی ہوں کہ اس واقعے کے بعد مجھے سچے مخلص دوستوں اور موقع پرستوں کے درمیان فرق سمجھ آ گیا تھا۔ تمام موقع پرست مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، بس صرف میری فیملی اور 2-3 مخلص دوستیں ہی میرے ساتھ رہ گئی تھیں۔ مجھے ساری زندگی اس بات کا افسوس رہے گا کہ میں نے اپنی بے وقوفی سے اپنے علاوہ اپنی فیملی کو بھی پریشان کیا۔ مجھے اس موقع پر نئے لوگ ملے جو مخلص بھی تھے اور خیر خواہ بھی تھے۔ انہی دنوں میری دوستی ایک مسلم خاتون سے ہوئی جو عمر میں تو مجھ سے بڑی تھیں، مگر پھر بھی ہماری کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ ایک بہت ہی ملنسار اور خوش اخلاق خاتون تھیں جو دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتی تھیں۔ الحمدللہ انہوں نے ہی مجھے اس حادثے کے صدمے سے باہر نکلنے میں مدد فراہم کی۔ 1 سال بعد میں اس کیفیت سے باہر نکل پائی اور پھر نئے سرے سے زندگی کی طرف لوٹی۔ میں نے دوبارہ جاب شروع کر دی۔ میں نے مختلف کلچرز اور مختلف مذاہب کے لوگوں سے دوستیاں شروع کیں۔ اس دوران کئی مسلمان لڑکیاں بھی میری دوست بن گئیں۔ ان میں سے اکثر کا تعلق ایشیا یعنی انڈیا اور پاکستان سے تھا، اور ایک لڑکی ایجپٹ سے بھی تھی۔ نئی جگہ جہاں میں جاب کر رہی تھی وہاں اکثر ایشینس ہی تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ رہ کر مجھے ہندو، مسلم اور سکھ کا فرق پتہ چلا، ورنہ اس سے پہلے تو میں تمام ایشینس کو ایک ہی مذہب کا فالوور سمجھتی تھی۔ یہاں سے میں نے ان ایشین لوگوں سے ان کے دھرموں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کیں، خاص طور پر اسلام کے بارے میں، کیونکہ یہ مجھے زیادہ دلچسپ لگا تھا۔ اسلام میں دلچسپی کی بڑی وجوہات 2 تھیں۔ پہلی تو یہ کہ اسلام بھی عیسائیت کی طرح ایک ابراہیمی مذہب تھا۔ دوسرا، اسلام کی تعلیمات 90% عیسائیت جیسی ہی تھیں۔ دراصل یہ سلسلہ میری ایک مسلمان دوست کے بھائی کی وجہ سے شروع ہوا تھا۔ وہ جب بھی کبھی ملتا تو نظریں نیچی رکھتا اور ڈائریکٹ میرے چہرے کی طرف دیکھ کر بات بالکل نہیں کرتا تھا۔ تو ایک دن میں نے اپنی دوست سے پوچھ ہی لیا کہ آخر اس کا ایسا بیہیویئر کیوں ہے؟ تو میری دوست نے مجھے بتایا کہ اس کا رویہ اسلام کی وجہ سے ایسا ہے۔ اسلام مرد کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ آنکھ اٹھا کر عورت کی طرف دیکھے۔ میں نے کہا، واؤ، یہ تو نہایت دلچسپ ہے۔ پھر میں ایک اور چیز نوٹس کرتی کہ وہ مسلمان کولیگز ابھی ہمارے پاس بیٹھی گپے لگا رہی ہوتی تھیں اور اچانک کہتی کہ مجھے جانا ہے، میری نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ میں حیران ہوتی کہ یہ کیسا مذہب ہے جو دن میں بار بار عبادت کے لیے بلاتا ہے۔ ہماری چرچ پریئرز تو ہفتے میں ایک بار سنڈے والے دن ہوتی ہیں۔ اس طرح میرے اندر اسلام کو جاننے کا تجسس پیدا ہوا۔ تو میں نے اپنی دوست سے کہا کہ کیا تم مجھے اسلام کے بارے میں کوئی بک لا کر دے سکتی ہو جس کو پڑھ کر اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکیں۔ میری دوست نے مجھے ایک بک لا کر دی۔ مجھے ابھی اس کتاب کا نام تو یاد نہیں ہے، مگر وہ بک سائنس ان اسلام جیسے کسی ٹاپک کے بارے میں تھی۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ جب میں نے وہ کتاب پڑھی تو میرے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، واو، یہ تو بہت ہی لاجیکل اور کھرا دین ہے۔ اس کی تو ہر بات ہی سچی اور دل کو چھو لینے والی ہے۔ مجھے اس کتاب کو پڑھنے میں اتنی دلچسپی تھی کہ میں نے چند دن میں ہی وہ کتاب پڑھ کر ختم کر دی تھی۔ پھر میں نے اپنی سہیلی کو میسج کیا کہ کیا مجھے اسلام کے بارے میں کوئی اور کتاب مل سکتی ہے۔ میری سہیلی نے مجھے ایک اور کتاب لا کر دی۔ اس کے چند دن بعد پھر میں نے ایک کتاب کا مطالبہ کیا، تو میری دوست نے ایک بیگ بھر کر مجھے کتابیں لا کر دیں، جن میں سے ایک انگلش ترجمے والا قرآن بھی تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس دن میں نے گھر جا کر قرآن پاک کو کھولا اور میں نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہی پڑھا تھا کہ میں نے کہا، بے شک یہ خدا کا ہی کلام ہے۔ میں اپنے دل کی کیفیت بیان نہیں کر سکتی کہ میں کیسا محسوس کر رہی تھی۔ میں نے فوراً کہا، مجھے ابھی اسلام قبول کرنا ہے، مگر یہ بات اپنی سہیلی کو بتانے میں نے 2 دن اور لگا دیے۔ مجھے قرآن پاک پڑھتے ہوئے تیسرا دن تھا۔ تیسرے دن تک مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے اپنی سہیلی کو ٹیکسٹ میسج کیا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔
وہ میرے اس اچانک فیصلے پر کافی حیران ہوئی۔ اس نے اپنی حیرت کا اظہار بھی کیا۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہیں اسلام کو اسٹڈی کرتے 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے، کہیں تم جذباتی تو نہیں ہو رہی ہو؟ میرا مشورہ ہے کہ جلد بازی نہ کرو، خوب اچھی طرح سوچ سمجھ لو، پھر فیصلہ کرنا۔ میں نے کہا کہ میں سوچ چکی ہوں اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اگلے دن اس نے آفس میں سارے مسلم کولیگز کو جمع کیا اور میں نے سب کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے ایمان کی گواہی دی۔ اس طرح میں نے 2 ہفتے کے اندر اسلام قبول کر لیا اور آج میں 3 سال بعد آپ کے سامنے بطور مسلمان موجود ہوں۔ الحمدللہ ان 3 سالوں میں کوئی ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرا جب مجھے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوا ہو۔ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد میں کس قدر خوش تھی، او مائی گاڈ! سوری ویورز، وہ خوشی الفاظ میں بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسے تفصیل سے سمجھنا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا شروع کیا۔ میں نے جب اسلام قبول کیا تھا تو رمضان گزر چکا تھا اور اگلا رمضان آنے میں پورا سال باقی تھا۔ میں شروع میں پردہ بھی نہیں کرتی تھی، نقاب یا جلباب بھی نہیں استعمال کرتی تھی۔ الحمدللہ میرے کسی مسلمان دوست نے مجھے اس کے لیے کبھی مجبور بھی نہیں کیا۔ اس 1 سال میں نے نماز پڑھنا سیکھی اور اسلام کو آہستہ آہستہ سیکھتی اور سمجھتی رہی۔ پھر جب 1 سال بعد رمضان آیا تو میں نے نقاب اور عبایا لینا شروع کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میری فیملی، خاص طور پر میری دادی کا کیا ری ایکشن تھا اور مجھے کیا کچھ فیس کرنا پڑا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اس پر پھر کبھی کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ جب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اس دعا کے ساتھ بات ختم کروں گی کہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔